السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويحذروا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صلوات پڑھے محمد۔ تمام تعریفیں خداوند صادق کے لیے، تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ صادق کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، سحروزہ مجالس شہادت امام علیہ السلام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ آج دوسری مجلس ادا کے لیے حاضر خدمت ہوا کہ مجھ میں تو کمال نہیں کہ میں ذکر امام کا حق ادا کر سکوں، البتہ ذکر امام میں اتنا کمال ضرور ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کی مغفرت کا سامان فراہم کر دوں۔ واقعاً شکر خدائے صادق کے ساتھ کہ خدا نے عقیدے کے اعتبار سے بھی صادق عقیدہ قرار دیا، اور معیت کے اعتبار سے بھی سچوں کی جماعت ہر دور میں ایسی نصیب کر دی کہ اب جس کو جھوٹوں سے براءت کا شوق ہو اسے چاہیے سچوں کی مجلس میں آ جائے، اور اگر سچوں کی مجلس میں نہیں آتا تو اپنے آپ کو جھوٹوں سے الگ کیسے کرے گا۔ کونوا مع الصادقین کا عنوان بھی امام صادق کے لقب کے ساتھ مخصوص سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تو ہر امام صادق ہے، ہر امام قاسم ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام نقی ہے، ہر امام جواد ہے، لیکن کیا کہیے کہ زمانہ ایسا ہے کہ کس کو کس کی بات پر اعتماد ہو۔ جیسے زمانے رسالت میں رسالت کا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی صداقت کا کلمہ تو پڑھتے رہے،
ایسے ہی امام علیہ السلام کی امامت کا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی صداقت امامت کا کلمہ تو پڑھتے رہے۔ کوئی یہ نہ ثابت کر سکا کہ امام علیہ السلام کا قول آپ کے فعل کے خلاف واقع ہوا ہو، الیاذ باللہ من ذالک۔ یعنی سب کے نزدیک صادق ایسے صادق رہے کہ آج تک صادق ہیں، اور یہ پہچان بن گئے کہ ہر جعفر کو امام نہ سمجھ لینا، چاہے اس خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، ہر جعفر امام نہیں ہے، جعفر وہی امام ہے جو صادق بھی ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد اس میں گرامی جعفر سے صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے اپنے عنوان پر واپس لوٹ چلیں۔ سورہ مبارکہ یا توبہ کی آیت نمبر 122 سے کچھ پیغامات کو آگے بڑھائیں۔ امام علیہ السلام کا اس میں گرامی ایک ایسا معجزہ ہے۔ ویسے بات یاد دلا دوں کہ سارے جو معصومین کے اسماء گرامی ہیں وہ وحی پروردگار ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ قول معصوم نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے، یہ وحی پروردگار ہے، اس لیے کہ یہ سارے نام خود خدا نے رکھے ہیں۔ جعفر کو جعفر خدا نے کہہ دیا ہے۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جب بھی کبھی اپنی زبان کو وحی کے الفاظ سے معطر کرنا چاہے، بہت غور کیجئے، وحی سے معطر کرنا چاہے تو یا شرف تلاوت قرآن ہے یا شرف احادیث قدسی ہے، اور اسی میں ائمہ کے نام خود شرف لیے ہوئے ہیں۔ صرف نام لیجئے تب بھی کام ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ ہو کہ معصوم کا نام ہی کافی ہے تو قسم بخدا کسی وظیفے کی حاجت ہی نہیں، صرف اسم گرامی جعفر ہی کافی ہے، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جعفر کے نام کا ترجمہ کیا ہے؟ اب لغت کس نے لکھی، صاحبان لغت کون، یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے۔ ایک کتاب نہیں، کئی کتابیں لکھی گئی لغت کے عنوان سے۔ تو ترجمے جمع کیجئے تو جعفر کا ایک ترجمہ ہے چھوٹی نہر، نہر کوچک یعنی چھوٹی نہر، ایک ترجمہ ہے صرف نہر، ایک ترجمہ ہے جنت کی نہر۔ تو چھوٹی نہر ہو تب بھی جعفر جعفر ہے، صرف نہر ہو تب بھی جعفر جعفر ہے، اور نہر جنت ہو تب بھی جعفر جعفر۔ کیا مطلب اس کا؟ آئیے آسان کیجیے اس بات کو کہ جنت میں اور بہت سی نہریں ہوں گی، حوض کوثر بھی ہے یعنی نہر کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، تسنیم بھی ہے، کوئی شہد کی نہر ہے، کوئی دودھ کی نہر ہے، کوئی شربت کی نہر ہے، مگر جو نہر سقایا جنت ہے اسے جعفر کہتے ہیں۔ یہ سقایا کا مطلب اگر سقا سمجھ میں آ گیا تو سقایا سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے آسان کیجئے بات کو، شہد پی لیجئے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، آپ دودھ پیجئے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، آپ شربت پیجئے، پانی کی نعم البدل ممکن نہیں شربت کا قرار پانا، تو جو پیاس بجھائے اسے نہر سقایا کہتے ہیں۔ تو تسنیم ہے، سلسبیل ہے کہ کوثر ہے، یہ ضرور نعمت پروردگار ہے، مگر جو پیاس بجھائے اہل جنت کی اسے جعفر کہتے ہیں۔ اور صرف پیاس دو طرح سے انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ پیاس ایک وہ ہے کہ جو انسان کے لیے پانی سے بجھانا ممکن ہے، تشنگی ایک ایسی ہے جو جگر کی گرمی ہے، جو اندر کی انسان کی ضرورت ہے، پیاس یعنی پانی کی طلب۔ تو جو انسان کی پانی کی پیاس کو بجھائے وہ نہر پانی کی نہر ہے، جو کسی طالب علم کی علم کی پیاس کو بجھائے اسے جعفر کہتے ہیں۔ یعنی اب اگر
کسی کی سمجھ میں جعفر آ گئے تو اسے چاہیے کہ پھر مکتب نہ دیکھے، مذہب نہ دیکھے، عالم کی حیثیت علم دیکھے۔ اب چاہے عیسائیت کا پیروکار ہو کہ یہودیت کا ماننے والا ہو کہ لا مذہبیت کا مزاج رکھتا ہو، اگر اسے علم صادق سمجھ میں آ گیا تو اسے چاہیے عالم کو یاد کرے، اور جب عالم کو یاد کرے گا تو خود بخود طالب علموں میں شمار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سرنامہ کلام کی آیت سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہماری گفتگو لفظ فقہ کے کچھ مسائل تک پہنچی تھی، اور آج کچھ مزید فقہی مسائل پر بات ہوگی۔ میں بہت احتیاط کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو فقہی درس میں تبدیل نہ ہونے دوں، مجلس رہ جائے، فقہی درس نہ ہو جائے۔ لیکن بات بڑی آسان سی ہے کہ فقہی درس ہو تب بھی تو مجلس حسین ہے، اور کیا مجلس حسین میں فقہ بیان نہیں ہوتی؟ کیا آنکھوں کے آنسوؤں کا ثواب بیان نہیں ہوتا؟ کیا مجلس حسین کا آغاز خدا کے کلام سے بسم اللہ سے نہیں ہوتا؟ کیا مجلس حسین کا اختتام خدا کی آیت پر اللہ لعنت اللہ علی الظالمین پہ نہیں ہوتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کے آیات قرآن تلاوت پڑھے محمد علیہ۔ مزاج بدلیے، درس مجلس ہو، مجلس درس ہو جائے، عبادت ساز ہو جائے تو پھر ہر مجلس سے درس آل محمد ہو جائے۔ جب طریقے عبادت کے بتائے جائیں، جب قبولیت کے راستے بتانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے طریقے بھی سمجھا دیے جائیں تو مجلس بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، جب یہ کہہ دیا جائے کہ درس ہو رہا ہے تو لوگ رک جاتے ہیں کہ شاید درس میں طالب علموں کے لیے کوئی معیار رکھا گیا ہوگا، یہ کون آ کر بیٹھ سکتا ہے، یہ پہلی کلاس کا درس ہے، یہ دوسری کلاس کا درس ہے، یہ 5ویں کلاس کا درس ہو رہا ہے، تو شاید کہ آنے والا اپنے آپ کو کس کلاس میں شمار کرے۔ سلام ہو ذکر حسین پر، ساری کلاسیں ختم کر دی، کہ جس کو آنا ہو فرش ادا پر شوق سے آئے، یا ہر کلاس کے طالب علم کے لیے درس صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کبھی کبھی خطیب اور ذاکر مجھے واقعاً حیرت ہوتی ہے۔ ابھی اتفاق سے آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے کچھ خدمتیں ایسی نصیب میں لکھی ہوتی ہیں جو مجھے خود بھی نہیں معلوم ہوتی۔ نماز پڑھانے کے لیے بوتراب پہنچا تھا، معلوم ہو کہ مجلس بھی آپ کو پڑھنا ہے، شب شہادت۔ تو مجلس سے پہلے ایک اور مجلس منعقد ہوئی تھی بوتراب میں، کسی کے ایصال ثواب کی، غالباً اس پہ تبصرہ ایک مومن کر رہے تھے، اور تبصرہ جب میں یہاں سے کر رہا ہوں تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ میں نہ خطیب کا نام لوں گا نہ ذاکر کا نام لوں گا، اور اگر نام بھی لوں تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ مجلس میں فلسفہ بہت پڑھا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس مومن نے فلسفے کی تعلیم کہاں سے حاصل کی کہ اسے خطیب کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ بہت غور کیجیے گا، یعنی یہ فیصلہ کرنا سامعین میں کتنا آسان لگتا ہے کہ یہ فلسفہ پڑھ دیا۔ یا مجھے ایک جملہ برحال خیرپور جیسے عظیم شہر کا یاد آتا ہے، بڑا علمی مرکز، اور ایک خطیب کو ہمارے شہر کراچی سے دعوت دی گئی تھی، اتفاق سے وہ بھی موت کی مجلس پڑھ رہے تھے خیرپور میں۔ تو خیرپور میں جو بزرگ ماشاءاللہ نقاد ہوا کرتے تھے، اور تنقید برائے تعمیر ہوتی تھی، تنقید برائے تخریب نہیں ہوتی تھی، کہ مومن کی پہچان یہی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے، ابھی جو بات میں بیان کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کے بعد مجھے اس کا بیان کرنا لازم سمجھ میں آئے۔ تو ایک بزرگ چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے
دروغ پر گردن راوی نے بیان کیا، میں خود موجود نہیں تھا وہاں پر۔ داخل ہوئے اور امام بارگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا دوسرے بزرگ سے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چھڑی کے اشارے سے، کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ تو اندر بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا یہ موت و حیات کا فلسفہ بھگار رہا ہے۔ کہتے جیسے ہی یہ جملہ اتنی زور سے خطیب نے سنا خطابت، تو صلوات پڑھے محمد تو کیا فلسفہ، کیا منطق، کیا اصول فقہ، کیا خود علم فقہ، کیا اس کے علاوہ دیگر علم کلام کی ابحاث، کیا علم درایا، علم روایا کی ابحاث، کیا راویوں کے قدح کا علم، ان کی مد کا علم، کیا یہ علوم کے لیے کوئی عام سامع اس بات پر قابل ہوا کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا پڑھا گیا ہے؟ لیکن بہرحال ان کا جملہ، چونکہ بہرحال مجلس حسین کی ایک برکت تو یہ کچھ نہ کچھ تو علوم سے آشنائی ہو ہی جاتی ہے۔ اتنی مجلسیں سنی کہ اب تو آپ بھی مجلسی ہو گئے۔ تو ایک جملہ مجھے یاد اس لیے رہ گیا کہ قسم بخدا فرق یہ ہے چھٹے امام کے دور میں اور باقی ائمہ کے دور میں، خاص مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور، جیسے کہ خطیب دو طرح کی بات کر سکتے ہیں، ہر خطیب یا ذاکر کبھی اگر علمی بات کرے اور معیار اتنا اونچا رکھے کہ اپنے لحاظ سے اپنے طلباء کو جیسے درس دیا کرتا ہو مدرسے میں، علمی اصطلاحات کو استعمال کرے اور پھر وہ الفاظ سامعین کے لیے وحشی قرار پائیں، وحشی جس کے سننے کی کانوں کو عادت نہ ہو، اسے وحشی کہتے ہیں۔ الفاظ بھی وحشی ہوتے ہیں، تو پھر سامعین کو اگر اس کی بات سمجھنا ہو تو اپنے آپ کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ تو دو طریقے ہیں، یا تو سامعین اپنے آپ کو بلند کریں اور خطیب کے معیار تک پہنچیں، یا خطیب اپنے معیار کو نیچے لائے اور سامعین کے معیار تک پہنچے۔ اب بات کو آسان کر لیجئے کہ جو مولائے متقیان کے دور میں تھے وہ معیار علم ایسا تھا کہ شہر علم کا در علم کھلا ہوا ہے، مگر ہے کوئی جو اپنے معیار کو بلند کرے، علی کے در پہ جانا ہے تو علی بن کر جاؤ۔ مگر چھٹے امام کے دور میں آسانی یہ پیدا ہو گئی کہ امام نے مسائل علم کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان جیسے کوئی بہتی ہوئی نہر سے ہاتھ دھو۔ اس لیے بات پڑھے محمد والے۔ اس لیے امام علیہ السلام کے دور میں شاگردوں کی تعداد، قبول کرنے والوں کی تعداد بہت رہی، اور یہ بھی ایک حوالہ بہرحال لازم مجھ پر ہو گیا کہ کیا تنقید برائے تعمیر درمیان مجلس شرعاً جائز ہے؟ جو میں نے واقعہ کوٹ کر دیا تو اب بیان بھی کرنا پڑے۔ بزرگی اپنے مقام پر، احترام اپنے مقام پر، لیکن کیا معصومین نے کوئی طریقہ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ، جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پہ نصیحت کی اس نے اس بھائی کو زینت دے دی۔ ومن وعظ اخاہ علانیۃ فقد شانہ، اور جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کی توہین کر دی۔ مسائل مختلف، مگر میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اگر کسی مومن کو وعظ بھی کرنا ہو، کسی بھائی کی نصیحت سے بھی آپ چاہتے ہو کہ اس کو انجام دیں، تو دو طریقے ممکن، یا سب کے سامنے یا اکیلے میں۔ امام کے نزدیک معتبر کیا ہے؟
کہ سب کے سامنے نہ کیا جائے ورنہ وہ توہین ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ اکیلے میں کیا جائے۔ اکیلے میں کی گئی نصیحت آپ نے اپنے بھائی کو زینت عطا کر دی۔ زینت کی بات بھی ہے اور فقہ کے اصول بھی، مگر پہلے آیت کا ترجمہ کر لیں پھر بات کو مکمل کریں گے۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 122 بہت مشہور آیت ہے، اور آپ نے جب بھی سنی ہے یہ اجتہاد کے عنوان پر سنی ہے کہ پروردگار نے اس آیت میں اعلان کیا کہ سارے مومنین مل کر نہیں نکل سکتے کہ تحصیل علم کے لیے، تفہیم دین کے لیے سفر اختیار کر۔ سارے مومنین نہیں جا سکتے، قرآن کا پہلا جملہ، سارے مومنین مل کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، بس پھر کیوں نہیں ہے ایک گروہ ان صاحبان ایمان میں سے ایسا کہ جو شکل طائفہ، شکل جماعت میں ہو، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے علاقے سے اور دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کر۔ وَلِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے، قومہم، کب؟ جبکہ واپس پلٹ کر آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ قوم ان کے ڈرانے سے خدا کی بارگاہ میں خوف اختیار کرے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ عنوان ہے اوصاف فقہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب کو نہیں جانا ہے مگر کچھ کو جانا لازم ہے، اور جن کو جانا ہے یاد رکھیں پلٹ کے واپس بھی آنا ہے۔ جانا کس لیے ہے؟ تفقہ کے لیے۔ آنا کس لیے ہے؟ انذار کے لیے۔ جانے کا عنوان اور ہے، آنے کا عنوان اور ہے۔ اس کو آسان کر لیتے، اس آیت میں کیا آج کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ آیت نہیں تھی؟ یقیناً آیت قرآن جب کہا جائے تو اللہ کے رسول کے دور میں ہی تھی اور تا قیامت تک رہے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت فرماتے ہیں اس آیت پر جو خدا نے پیغام دیا کہ جاؤ، جا کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، کہاں جاؤ؟ تو دو ہی مقامات قرآن مجید میں جہاں جانے کا مسئلہ بیان کیا، ایک سورہ نساء آیت نمبر 64، سورہ نساء، جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر وہ اے حبیب آپ کے پاس چل کر آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر خدا کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، اور رسول آپ بھی ان کے لیے خدا سے مغفرت کی درخواست کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ آنے والے اللہ کو پائیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو پورے قرآن میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ جب کوئی گناہگار چاہے توبہ کرنا تو خدمت پیغمبر میں آئے، اور جب قوم کے افراد چاہیں دین سیکھنا تو پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ کہاں پر جائیں؟ اول درسگاہ کون سی ہے؟ کہاں سے دین سیکھا جائے گا؟ پورے قرآن مجید میں لفظ تفقہ یا فقہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کسی اور مقام پر خدا نے لفظ تفقہ کو استعمال نہیں کیا۔ دین کی سمجھ، دین کی بوجھ، ایک ہی مرتبہ استعمال۔ اب کہیے کیا خیال ہے، ایک مرتبہ اگر آیت خمس واقع ہو تو آپ سوال کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ کیوں ہے؟
ایک مرتبہ ہی تو آیت اجتہاد اور آیت تقلید اور آیت تفقہ دین ہے، تو کیا یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ خدا نے ایک بار ہی پیغام دیا کہ دین میں سمجھ کو حاصل کیا جائے؟ اور خدا نہ بھی کہتا اگر فرض کر لیجئے تب بھی لازم تھا سیکھتے نہ، ایسے نہیں، مثال کو آسان کرتے ہیں۔ میرے والد نے بڑی محبت کی، مجھے نئی نئی گاڑی دلوا دی، اب کیا کروں، گاڑی تو نئی خرید لی ابا نے، پیسے تھے اللہ نے بہت دیے تھے، گاڑی نہیں خرید لی، مجھ کو چلانا نہیں آتی۔ عقل کہتی ہے کہ کوئی مکتب کہے نہ کہے، کوئی امام پیغام دے کہ نہ دے، آیت قرآن ہو کہ نہ ہو، عقل کہتی ہے اگر تم گاڑی کے مالک ہو گئے تو گاڑی چلانا بھی سیکھ لو۔ اگر خدا نے تمہیں نفس کا مالک بنایا ہے تو پھر طریقہ عبادت بھی سیکھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مسئلہ یہ ہے، بہت غور کیجئے گا، اسی مثال سے ہم بات کو آگے بڑھا دیں کہ دو طریقے ہیں گاڑی کو سمجھنے کے، ایک چلانا سمجھیے، ایک اس کو درست کرنا سمجھیے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ بہت سوں کو چلانا آتا ہے، اگر خراب ہو جائے درست کرنا نہیں آتا۔ اپنی گاڑی چلانا آپ نے سیکھ لی تب بھی آپ میکینک کے تو محتاج ہیں، تو کوئی ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے آپ کے علاقے میں جو میکینک کا کام جانتی ہو، ورنہ گاڑیاں سب کے پاس ہوں، چلائیں سب، خراب ہو جائے تو بنائے گا کون؟ اسی انداز سے اگر سب ہی نماز پڑھنے لگیں اور نماز میں غلطیوں پر نماز کی اصلاح بتانے والا کوئی نہ ہو، تو کوئی جماعت تو ایسی ہونی چاہیے سب نماز پڑھیں اور نماز بتانے والا تو کوئی موجود ہو۔ اور اسی لیے دروازہ اجتہاد خدا نے کھول کر رکھا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ آج کے جدید ترین دور میں جبکہ انسان جانب خلا سفر کا عنوان، ہو سکتا ہے تفریحی مقامات بنائے جائیں، ہو سکتا ہے ہوٹل تعمیر کیے جائیں، ہو سکتا ہے اب خلا میں انسان پہنچے تو تفریحی مقامات پر جائے تو نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہاں سے وہاں تک کا سفر، درمیان سفر نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کیا فقہ حنفی بتا سکے گا؟ کیا فقہ مالکی بتا سکے گا کہ اگر سفر خلا کا ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ کوئی بتائے نہ بتائے، مگر کل بھی جس نے بتایا تھا وہی آج بتائے گا، مکتب صادق ہی تو ہے۔ باقی سارے مکاتب کہیں پہ لا کے انسان کو روک دیں گے، اب اس سے آگے جواب نہیں ہے، اس سے آگے جواب نہیں ہے، مگر مکتب صادق واحد مکتب ہے جو مشکلات میں لا کے چھوڑتا نہیں، مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ اسی لیے جو اوصاف فقہ، اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مثال شاید اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، مجھے یاد تو پڑ رہا ہے، اور اشارہ کب کیا تھا میں اشارہ پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ جب ہم شہزادی کونین کا خطبہ فدق بیان کر رہے تھے اور اس میں جب حج کی بات شہزادی کونین کے الفاظ میں آئی تھی تو وہاں یہ جملے آ چکے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ بتائیے قبلہ اور کعبہ، جیسے کہ ان کے ماننے والے ان کو احترام دیا کرتے تھے، کہ کیا بہتر ہے کہ انسان حج پر جائے یا اس کے بجائے کوئی کار خیر انجام دے، غریب کو کھانا کھلا دے، کسی مسکین کو لباس پہنا دے، کسی بے مکان کو مکان دلوا دے، حج کرے یا یہ کام کرے؟ ابو حنیفہ کا جواب کہتے ہیں بہتر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں صدقہ دے، خیرات کرے، کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کتنا اچھا ہوگا۔ واقعاً غریب کا پیٹ بھر جائے گا، مسکین کو لباس مل جائے گا، کسی بے مکان کا مکان یا کرائے کا انتظام ہو جائے گا، یہ حج سے بہتر ان کے خیال میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔
میں نقل قول کر رہا ہوں. کبھی کبھی کلپ ایسی بنائی جاتی ہے کہ آگے پیچھے سے الفاظ غائب ہو جائیں, درمیان سے نقوی صلوات پڑھے محمد علیہ. اس لیے میں نقل قول کر رہا ہوں, واقعہ پڑھ رہا ہوں بہار سے. اور ہوا کیا, اس نے فتویٰ سنا ان کا, سن کے باہر آ گیا. اور جب یہی فتویٰ خود امام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, مولا بتائیے, وہ یہ کہتے ہیں انسان کے پاس پیسے حج کر لے یا غریب کی امداد کر دے. اب تو بہت سے لوگ نکل آئے. ایک شخص مومن عجیب تھا, جس نے کہا یہ مولائے متقیان کے روضے پر جو سونا لگا ہوا گنبد کے اوپر, یہ کس کام کا ہے؟ عجیب ہیں. کہ مولا تو مولا رہیں گے, گنبد پہ سونا ہو کہ نہ ہو, مولا کی شان میں کمی تو نہیں آئے گی. تو اگر یہ سونا اتار کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی, مولا پھر بھی مولا رہیں گے. کوئی بڑا مولا کا محب تھا, اس نے اس شخص کا اعتراض سنا اور اس سے کہا بات سنو, آؤ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں, کل شیعہ کی کتنی آبادی ہے دنیا میں؟ کیا اتنی آبادی؟ کیا لگے ہوئے سونے کی قیمت کتنی ہے؟ اتنی ہے. کیا ایک شیعہ پہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ کیا اتنا حصہ بنتا ہے؟ کہ لو میرے پاس سے لو, آئندہ خاموش رہنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سے لے لو. اپنے اپنے طریقے محبت مولا سے اظہار کر. تو بات ہو رہی ہے حج کی, کہ حج, ان کا جواب یہ کہ انسان حج چھوڑ دے, غریب کی امداد کرے, بیواؤں کی امداد کرے. حج پہ نہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, حج تو حج ہے. جب امام نے سنا, فرمایا اگر یہ فتویٰ دیا گیا تو یہ کیا بتایا جا سکتا ہے کہ طواف اور طواف کی نماز, مقام سعی کے درمیان عمل سعی, کیا احرام کی عبادت کا ثواب, کیا تلبیہ کہنے کا ثواب, کیا حج کے میدان عرفات و مزدلفہ و منی کے قیام کا ثواب, کیا قربانی کا ثواب, کیا سر کے بال کاٹے جانے کا ثواب, کیا صدقہ و خیرات سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر امام نے اتنا عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی سب اختیار کر لیں, ہم تو دعوت دیتے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ مسئلہ پوچھ لیں امام اعظم سے, پھر باقیوں کو لگائے خیرات کے کام میں حج کرنے والے موجود ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کریں باقی لوگ دوسرے کام, حج پہ ہم جائیں گے. امام فرماتے ہیں اگر سارے لوگ اس طرح سے حج سے الگ ہو جائیں تو کیا خدا کا گھر ویران نہیں ہو جائے گا؟ یعنی فتویٰ دینے والے کو فتوے کے اثرات بھی دیکھنا چاہیے. عجیب و غریب فتاویٰ ہیں. اور صرف مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اوصاف فقہ امام سمجھ میں آئے غیر امام کے حوالے سے. جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, قسم بخدا. ایک اور فتوے کی مثال لیجئے. شخص کا نام ہے ابی ولاد حنات. ابی ولاد حنات یہ کہتا ہے میں نے سفر کرنا تھا کوفے سے اور جانا تھا قصر ابی حبیرہ تک. ایک شخص سے پیسے واپس لینے تھے, قرضے کا مسئلہ تھا, میرا پیسہ اس کے پاس رکا ہوا. تو میں نے ایک خچر کرائے پہ لیا. خچر سمجھ لیجئے گھوڑا اور گدھے کے درمیان ایک اور حیوان ہے. کرائے پہ لیا اور کرائے پہ لے کر ایک معاہدہ کیا کہ مجھے کوفے سے قصر ابی حبیرہ تک جانا ہے اور واپس آنا ہے. کرایہ طے ہو گیا. کہتا جب میں نکلا اور کوفے کے باہر جیسے ہی کوفے کے پل پر پہنچا تو خبر ملی کہ میرا وہ شخص سے
صاحب قرضہ جس پر میرے پیسے واجب الادا ہیں وہ قصر ابی حبیرہ سے نکل کر حلہ کے علاقے نیل میں چلا گیا، تو میں نے کوفے سے راستہ لیا حلہ کا، اور جب مقام نیل تک پہنچا حلہ کے علاقے میں تو اطلاع ملی کہ جی وہاں سے نکل کے وہ چلا گیا بغداد، تو میں وہاں سے نکل کر بغداد پہنچا، بغداد میں اس سے ملاقات ہو گئی، معاملات طے ہوئے، پیسے لیے اور واپس اپنے علاقے کوفے میں پہنچ گئے۔ اب صاحب خچر جس سے کرائے پر ادھار کرائے پہ لیا تھا خچر، اس کے پاس پہنچا تو 15 دن گزر گئے تھے، اس کو اطلاع دی میں واپس آ گیا ہوں اور خچر تمہارا صحیح سلامت ہے، واپس ملاقات کی، پیسے دیے، وہ ناراض ہو گئے، تم میرے خچر کو لیے یہاں سے وہاں تک گھومتے رہے، مجھ سے کہا تو کوفے سے جاؤ گے قصر ابی حبیرہ تک، تو یہ رقم نہیں لوں گا میں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ تو مکتب اہل بیت کا مجمع ہے، توضیح المسائل سے خوب واقف ہے، کرائے کے مسائل کے بیان نہیں ہوئے؟ کیا اجارہ کے مسائل بیان نہیں کیے گئے؟ کیا جس شے کو کرائے پر لیا جائے اس کے استعمال کے لیے پابندی نہیں ہے؟ ہوا کیا؟ کہ فیصلہ کون کرے؟ یہ پہنچ گئے مفتی کے پاس، یعنی ابو حنیفہ کے پاس، اور جب پہنچے ان سے کہا فیصلہ کیجئے، تو ابو حنیفہ نے ابھی ولاد کہتے مجھ سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں لے گیا تھا ان کے خچر کو اور یہاں مقامات پہ لے گیا، واپس لا کے خچر صحیح سلامت ان کو دے دیا، اب میں ان کو کرایہ دیتا ہوں بڑھا کر، یہ نہیں مان رہے۔ ابو حنیفہ نے پوچھا اس سے جو مالک ہے خچر کا، آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرے خچر کو مجھ سے پوچھے بغیر وہاں گھماتا رہا اور اب مجھے تھوڑے پیسے بڑھا کے دیتا ہے، میں اس میں قبول نہیں کروں گا۔ کہ یہ بتاؤ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ بہت غور کیجیے گا، سوال کیا ابو حنیفہ نے، معاہدہ کیا ہوا تھا؟ کہ معاہدہ ہوا تھا کوفہ سے قصر ابی حبیرہ تک جانا ہے اور آنا ہے۔ کہ یہ شخص نہیں گیا؟ کہ نہیں گیا، کیا معاہدہ کینسل؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ معاہدہ کینسل۔ اب تمہارا خچر تمہیں صحیح سالم مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ پھر کیا مانگتے ہو؟ انا للہ، صلوات پڑھے محمد والے۔ بھائی معاہدہ منسوخ ہو گیا تو اب کس بات کا اجارہ؟ کرائے میں معاہدے کے تحت کرایہ اس وقت تھا جبکہ اس پر عمل کیا جاتا، جب عمل نہیں کیا گیا تو کرایہ معاہدہ ختم ہونے کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ اب تمہیں تمہارا خچر مل گیا تو اس سے قیمت کرایہ کیوں مانگتے ہو؟ بیچارے کا منہ اتر گیا، اور میں نے تو انا للہ ابھی پڑھا ہے نا، اس نے وہاں سے باہر نکل کے پڑھا، کہتا ہے یہ ابھی ولاد کہ میں نے پھر بھی تھوڑے بہت پیسے اس کو دے کر اپنی طرف سے اس کو راضی کرنا چاہا کہ بھائی ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، پھر بھی میں آپ کو دیتا ہوں، یہ رکھو۔ اس نے رکھ لیے، خاموش ہو گیا۔ کہتا ہے جب حج کے موقع پر امام کی خدمت میں پہنچا اور پھر میں نے یہی مسئلہ امام سے پوچھا، بالکل یہی مسئلہ، کتنا فرق ہے نماز کے مسئلے اور روزے کے مسئلے اور اتنے باریک مسائل۔ امام سے پوچھا کہ مولا ایسے ایسے واقعے پیش آیا، ہم گئے اس کے پاس۔ امام فرماتے ہیں اگر ایسے فیصلے دیے جاتے رہیں تو آسمان سے پانی کا قطرہ نہیں برسے گا، اگر ایسے فتوے جاری کیے جاتے رہیں تو زمین سے ایک ذرات کا دانہ نہیں نکلے گا۔ فرق واضح ہوا کہ صرف عدالت، صرف شجاعت، صرف دین ہی موضوع نہیں بلکہ فقہی مسائل میں بھی اگر غلط فقہ پر عمل ہوتا رہے تو آسمان و زمین اپنی برکتیں پہنچانا چھوڑ دیں گے۔
امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا رہا، اور سنو اس مسئلے کا صحیح حل کیا؟ ارشاد فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اب کرائے کا حساب کرو، کوفے سے حلہ تک نیل، نیل سے بغداد تک، بغداد سے واپس کوفے تک، اور جتنا کرایہ بنتا ہے تم نے اس کے کرائے کے حساب سے رقم دینا ہوگا۔ یہ 2-4 روپے اوپر دے کر اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ دینا، یا بعض علاقوں کی تہذیب میں اس کے زانو پہ ہاتھ رکھ دینا اور اس کو رام کر لینا، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہ آپ اس کو راضی کیجئے، جو اس کا حق ہے اس کو دیجئے۔ وہ امام علیہ السلام کا جملہ یہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا، ابی ولاد کہتا ہے مولا میں نے اس کو راضی تو کر لیا ہے۔ فرمایا تم نے راضی کیا ہے ابو حنیفہ کے فتویٰ سنانے کے بعد، اب تم جاؤ جا کے اسے میرا مسئلہ بیان کرو، اگر میرا فتویٰ سننے کے بعد بھی وہ تمہاری رقم پر راضی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر راضی نہ ہو تو تم پر لازم ہے کیا تم کرایہ دو گے۔ جہاں تک گئے ہو وہاں تک کے کرائے کا حساب کرو۔ ابھی ولاد کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا سے، مولا ہیں تو ہوشیار مومن بھی نا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے، مولا میں نے اس کو چارہ بھی تو کھلایا ہے جانور کو، پورے سفر اپنے پاس۔ امام فرماتے ہیں چارے کا حساب اس کے ذمے جب ہوتا جبکہ معاہدے پر تم عمل کر رہے ہو، چونکہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جب تم اس کو استعمال کر رہے تھے ان مقامات پہ جانے کے لیے جو معاہدے میں شامل نہیں تھے، تو تم اس کو غصب کی ہوئی حالت میں تھے، اور غصب کی ہوئی حالت میں چارہ کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ابھی ولاد کہتے ہیں میں نے پھر امام سے تیسرا سوال کیا، کیسے کیسے لوگ ہیں، امام سے ہر ایک مسئلے پر ایسی بحث کرتے ہیں۔ مولا اچھا یہ بتائیے اگر وہ حیوان جو زندہ سلامت میں لے کر پہنچ گیا تو یہ بھی تو میرا کارنامہ ہے، اگر اس حیوان کو کچھ ہو جاتا تو؟ امام فرماتے ہیں اگر مر جاتا تو میں اس کی پوری قیمت ادا کرنا پڑتی کرائے کے علاوہ۔ کہتا ہے مولا اگر مرتا نہیں بیمار ہوتا تو؟ میں نے بڑا خیال کیا اسے بیمار ہونے نہ دیا، بہت زیادہ چلایا نہیں، آرام بھی کروایا، دھوپ میں رکھا نہیں، سائے میں بٹھایا، کچھ تو خیال کریں۔ امام نے فرمایا اگر بیمار ہو جاتا اس کے پاس پہنچتے پہنچتے تو پھر صحت اور بیماری کے درمیان کا جو فرق ہے وہ تم کو لینا پڑتا۔ کیا مولا فیصلہ کون کرتا؟ کہ یا تو وہ قسم کھاتا کہ جب میرا یہ حیوان تمہارے ساتھ گیا تو اس حالت میں اس کی یہ قیمت تھی، اب لائے ہو تو یہ قیمت ہے، یا تو وہ قسم کھاتا یا تم قسم کھاتے، یا پھر وہ گواہوں کو پیش کرتا جو اس کی قیمت کا تعین کرتے۔ اتنا آسان سمجھا فقہ کو؟ راضی کر لو۔ راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ آج کل ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے، اب میں کیا بات کروں قافلوں کے حوالے سے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تقریباً کاروانوں میں ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے، سارے کام کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی جو ہم سے غلطی ہوئی بھول چکے اسے معاف کر دیجئے، اگر آپ نے معاف کر دیا ہو تو صلوات پڑھ دیجئے۔ آپ سے تو نہیں کہا، اب یہ صلوات سیاسی ہے، یہ صلوات عبادی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ راضی کرنا نہیں ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دیے بغیر آپ کسی کی پیشانی چوم لیجئے، راضی ہو گئے،
بیچارہ شرما ادھر آپ سے کیا کہے گا؟ بات 2 روپے کی ہو اور بڑا کبھی کبھار واقعا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے لین دین کے معاملات میں۔ آپ نے ڈسکاؤنٹ کروایا، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ اب راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ خاموشی اور ہے، راضی ہونا اور ہے۔ خیر ہم کہاں نکل گئے؟ ابھی ولاد حنات کہتا میں پلٹ کے واپس کوفے آیا اور گیا خطے والے کے پاس کہ بھائی امام کا یہ فتویٰ ہے، امام کا حکم یہ ہے، یہ میرے امام نے فرمایا ہے۔ جیسے ہی اس نے امام کا فرمان سنا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے واقعاً اگر حق ہے تو آل محمد کے ساتھ۔ اور اب یہ ابھی ولاد کہتا ہے بھائی میں آپ کو آپ کی رقم ساتھ دے کر آیا ہوں دینے کے لیے، کہتا ہے امام کا نام لیا ہے تو اب یہ رقم بھی واپس لے لو۔ رضایت ہو تو ولایت کے ساتھ ہو، محبت امام کے ساتھ ہو تو رضایت واقعاً کامیابی کی علامت ہے۔ بات چونکہ آئی ہے اجارے اور کرائے کی اور پیسہ لینے گیا تھا واپس، تو ایک امام کی بارگاہ سے جو کہ خواہش کی گئی کہ وہ بیان کر دیا جائے، جبکہ اسے ہم نے بیان تو کیا ماہ رمضان کے دروس کے اندر، ایک نماز امام جعفر صادق علیہ السلام ویسے تو امام علیہ السلام کی بارگاہ سے تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو بھئی درمیان میں جو خلا ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو نماز ایک ایسا بہترین وسیلہ قبولیت دعا اور انسان کے مسائل و مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ بہت سے روایات ہیں، ایک مثال میں آپ کو اس طرح عرض کر دوں، ایک شخص مومن پریشان حال امام کی بارگاہ میں آئے، کہتا ہے مولا بہت تنگی ہو گئی ہے، گھر میں اب کچھ سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، بڑی غربت ہو گئی۔ فرمایا جاؤ اور اپنے اہل خاندان کی دعوت کر دو، اپنے گھر مومنین اور خاندان کے لوگوں کی دعوت کر دو۔ مولا پیسے کہاں سے آئیں؟ کہا کچھ بھی کرو، ولو اپنے گھر کا کوئی فرش بیچنا پڑے، دری مسند بیچ دو۔ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کیا۔ امام کے الفاظ کیا تھے؟ جب سب کھانا کھا چکے تب ان سے کہنا کہ تمہارے حق میں دعا کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، گھر گیا، گھر میں واقعاً کچھ انتظام نہیں ہو سکتا تھا کھانے پینے کا، میں نے اٹھائی گھر کی مسند کو یا بستر کو جو اس قابل تھا کہ اس کو بیچ سکیں، لے آ کے بیچ دیا، پیسے آئے، دعوت کا انتظام کر دیا، سب کو بلا لیا، عزیزوں کو، مومنین کو، جتنی گنجائش تھی اس پیسے کے اندر، سب نے کھانا کھا لیا۔ پھر سب سے کہا میرے حق میں دعا کر دو۔ کہتے ہیں وہ دعوت ایسی بابرکت ثابت ہوئی کہ خدا نے میرا گھر بھر دیا۔ تو طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان مومنین کو، جب پڑھتے ہیں علماء کے روایات میں کہ مومنین کو خوش کیا جائے، راضی کیا جائے، اپنے گھر میں مومنین کو دعوت دی جائے، تمام باتیں اس بات کی علامت ہے کہ انسان رزق کیسے طلب کرے خدا سے۔ ایسے ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا، اس کے 3 مسئلے۔ پہلا مسئلہ قرض بہت زیادہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ ظالم کے شر سے بہت پریشان ہے، تیسرا مسئلہ تنگی رزق بہت ہے۔ امام فرماتے ہیں تینوں مسئلوں کے حل کے لیے ہم تجھے ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جب نصف شب آدھی رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب اگر 3 میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے تو اس کی نیت کر لیجئے، نماز برائے ادائے قرض، نماز برائے دفع شر ظالم، یا نماز برائے دفع تنگی رزق، یا اس کو بدل دیجئے نماز برائے وسعت رزق۔ بات برابر
2 رکعت قربتاً الی اللہ یا سنت قربتاً الی اللہ، کیونکہ معصوم کے الفاظ کے لحاظ سے تو سنت کہی جائے گی۔ 2 رکعت نماز میں طریقہ نماز کیا ہوگا؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک، لو انزلنا ھذا القرآن سے آخر سورہ تک، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ الی آخر سورہ، سورہ حشر 21 نمبر کی آیت سے آخر سورہ تک۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ جو دعا پڑھی جاتی ہے شبہائے قدر میں، اعمال قرآن میں، اس اعمال قرآن میں کہ جس میں آپ قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ پروردگار اس سے سوال کرتے ہیں اس قرآن کا واسطہ، اور یہ اس پر تو نے قرآن نازل کیا اس کا واسطہ، اور یہ دعا مکمل کر کے پھر وہ 14 معصومین کے نام خدا کے نام کے ساتھ تلاوت کیے جائیں۔ طریقہ مفاتیح الجنان میں، الباقیات الصالحات میں، جو اس کے ساتھ مربوط کتاب یا دیگر کتب میں آپ کو مل سکتا ہے۔ نماز ادائے قرض، نماز شر ظالم کو دفع کرنے کے لیے اور وسعت رزق کے لیے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اعمال شب قدر میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں بے محمدن بے محمدن بے محمدن، یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد، یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا فاطمہ ہو یا فاطمہ، پروردگار کے نام کے ساتھ 14 معصومین کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے۔ یہ شخص چلا گیا اور اس نے جا کر اس نماز کو ادا کیا۔ راوی کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور امام کی بارگاہ میں آ کر یہ نوید پہنچائی، مولا تینوں کام ہو گئے، قرضہ بھی ادا ہو گیا، ظالم کا شر بھی ختم ہو گیا، اور برکت رزق، صلوات پڑھے محمد۔ ویسے ہی نماز انسان کے لیے بہترین طریقہ ہے خدا سے رابطہ کرنے کا۔ جب بھی کبھی گھر سے نکلیے کسی اہم کام کے لیے تو طریقہ مولائے متقیان ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ جب بھی کسی اہم کام کے لیے بنا جائے تو نماز کی برکت سے، کبھی اگر شیخ مرتضیٰ انصاری کو یاد کیجئے، عظیم عالم، عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، اور اپنے زمانے میں جب آپ کو خبر دیے کہ آپ ہی مرجع وقت ہیں اور کوئی اور باقی نہیں رہا آپ سے بزرگ، بہت روئے۔ کوئی اپنی مرجعیت کا خود اعلان کرے وہ الگ موضوع ہو جائے گا، یہ ایسا عظیم متقی انسان بہت رویا کہ مجھ جیسا طالب علم، اب کیا کوئی استاد باقی نہ رہا؟ کہا گیا آپ کو سنبھالنا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جب تک کوئی بزرگ باقی رہے تو مشکل پیش آئے سوال کر سکتے ہیں، جب کہیں آپ کو مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے زیادہ عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ سے بڑا کوئی عالم ظاہراً نہ رہے تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی بہت مشکل عبارت سمجھ میں نہیں آتی تھی، کتاب بند کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر جو اب کتاب کھولتے تھے وہ مسئلہ حل شدہ سامنے ہوتا تھا۔ ہم اگر چاہیں تب نا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صرف ایک نماز کا بیان آج اور باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ اور یہ نماز شاید بہت زیادہ گردش کر گئی ایک طریقہ غیر معروف کے ساتھ۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔
اس کو نماز رد مظالم کے نام سے لوگوں نے یاد کیا۔ شاید اشتباہ یہ ہوا کہ بعض بیان کرنے والے سے 4 رکعتی نماز کہہ گئے، جبکہ 4 رکعتی نماز مگر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ویسے ہی ایک جواب کے طور پر کہہ دیا جائے کہ کون سی نماز جو 4 رکعت مستحب پڑھی جاتی ہے ایک سلام کے ساتھ، تو صرف نماز آرابی ہے جس کی 10 رکعتیں، 10 رکعت میں 4 4 اور 2 کا یہ اس طرح سے پیئرس بنتے ہیں، 4 پھر 4 پھر 2 رکعت۔ اور نماز آرابی ان افراد کے لیے جو جمعے کی فضیلت کو جمعے کی نماز میں شرکت کر کے حاصل نہ کر سکتے ہوں، تو اپنے علاقے میں جہاں جمعہ منعقد نہیں ہوتا وہ نماز آرابی پڑھ سکتے ہیں۔ کہ نماز واجب نہیں، مستحب نماز۔ اس کے علاوہ یا ایک نماز وتر جو 1 رکعت میں تمام ہو جاتی ہے، باقی تمام نماز ہے نافلہ 2 رکعت سے کم پر نہ زیادہ پر۔ تو یہ نماز جس میں 25 50 75 اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ رکعت اول میں 25، دوم میں 50، 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز، 75 اور 100۔ اس نماز کو نماز رد مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، مگر نماز کافی نہیں ہے۔ پڑوسی کا قرضہ دینا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ بہن کا حق دینا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ رد مظالم اور ہے، اور کسی کا حق روکنا رد مظالم کیا ہے؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، خالی اشارہ کر رد مظالم یہ کہ جو کبھی غلطی سے کسی کوتاہی سے کسی کا پیسہ آپ کے پاس رہ گیا، کچھ سامان رہ گیا، کبھی ایسا ہوا حتیٰ کہ شاپنگ بیگ کسی کا شاپر آپ کے پاس خالی رہ گیا، آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس کا آپ کے پاس رہ گیا اور آپ اس تک نہیں پہنچا سکے، یہ بھی اس میں آ جائے۔ جب ایک صرف دانتوں میں خلال کرنے والا ایک ٹوتھ پک اگر وہ مالک سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے، بنا ہوا نہیں، بلکہ کہیں سے گاڑی گزر رہی تھی بھوسا لیے ہوئے، گندم کا چھلکا لیے ہوئے، اس گاڑی سے ایک ٹنکا نکال کر دانتوں میں خلال کر لیا، اس کا حساب دینے کے لیے 700 سال تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ رد مظالم کیا ہے ابھی تو اندازہ نہیں ہو رہا۔ رد مظالم شاید ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صدقات کے محل میں۔ لیکن عزیزو، کس طرح کے لوگ ہیں؟ امام سے استفادہ بھی کرتے تھے اور امام کی مخالفت میں بھی کھڑے ہو گئے۔ واہ غربتہ، آج دوسری شب ہے مجالس شہادت کی، پرسہ دینے کو صاحبان ایمان بیٹھے ہیں، ماتم دار آئے ہیں۔ کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس نے اپنی طبعی زندگی پوری کر لی ہو۔ ہر امام کو یا زہر دے کے شہید کر دیا گیا یا تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں، سب سے زیادہ جس امام کو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، یعنی 65 برس کی عمر میں میرا 6واں امام شہید کیا گیا، اور رونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں وہ زہر بھرے انگوروں کا اثر میرے امام کے وجود مقدس پر۔ خدا کی لعنت ہو مسرور دوانقی پر، امام کو اتنا شدید زہر دیا گیا کہ میرا مولا 65 برس کی عمر میں آپ کے بدن کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ واہ غربتا، واہ محمدہ، آج شب شہادت ہے ماتم دارو، شب تعزیت و شب پرسہ ہے، شب ماتم ہے۔ کبھی شب عاشور کو یاد کیجئے، وہ زیارت کی رات تھی اور آج یہ زیارت کی رات ہے۔
شہزادیوں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لو، آؤ موسی کاظم بابا کی آخری زیارت کر لو، کل بابا نہ رہیں گے، کل جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اے مدینے کے آقا اور مولا، اے ہمارے امام مولا، یہ شب عاشور یقیناً کہ آپ کے لیے ہوگی، لیکن ہائے کربلا، جب کسی بی بی کے رونے کی آواز پشت خیمہ سے آتی تھی، جناب زینب سے رہا نہ گیا، اپنے ماں جائے کو 3 بار بلوایا ہے۔ ایک بار بلوایا کہ بھیا یہ کون سی بی بی ہے جو پشت خیمہ پہ ایسے روتی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہو۔ فرمایا بہن نہیں پہچانا؟ ارے بہن کوئی غیر نہیں، ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اجلکم اللہ۔ رونے والوں، دوسری بار بہن نے بھائی کو بلوایا اور فرماتی ہیں بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کل آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کسی طرح یہ خبر اصحاب حسین تک پہنچ گئی، اصحاب جمع ہوئے، اصحاب کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا، کیسے ثابت کریں بی بی کے لیے اپنی وفاؤں کو، اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالا، خیمہ حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہتے تھے مولا اگر ہماری وفا پہ یقین نہ ہو تو صبح عاشور میں ابھی بہت دیر باقی ہے، اور ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ رونے والوں، اسی لیے امام نے اپنے اصحاب کو دعائیں دی ہیں، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی، قسم بخدا میں ایسے اصحاب کو نہیں جانتا جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو۔ تیسری بار پھر بلوایا تھا جناب زینب کبریٰ نے، اور اب کیوں بلوایا ہے؟ بلوانے کے بعد کہتی ہیں بھیا مجھے سکون نہیں مل رہا، بھیا کبھی اکبر کے پاس جاتی ہوں، کبھی اصغر کے پاس جاتی ہوں، کبھی قاسم کے پاس، سکون نہیں ملتا، بھیا کوئی ایسا جملہ کہہ دیجئے کہ بہن کو سکون مل جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا بہن دیکھیے ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا، ایک دن تو ایسا آیا کہ نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا، ہم سے بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا، اور ایک دن تو ایسا بھی آ گیا کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، ماں کے جنازے کو اٹھایا۔ بہن بہت بہتر سے ہم سے بابا لیے مرتضیٰ، لیکن بابا کے سر شگافتہ کو تم نے دیکھا، پھر جنازہ اٹھایا گیا۔ بہن بہت بہتر تھے ہم سے ہمارے بھیا حسن مشتبہ، مگر وہ بھی رخصت ہو گئے، تو بہن ایک دن تو ایسا آنا ہے کہ ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، تڑپ کے فرمایا اے بھیا اتنا بتا دو، ارے کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے؟ امام نے بہن کے سر کو اپنے شانے پر رکھا، فرمایا بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا، ارے کل روتے ہوئے یتیموں کو سنبھال لینا، کل روتی ہوئی بیواؤں کو سہارا دینا۔ ہائے غربت زینب کبریٰ، ہائے مدینے میں میرے مولا کا مات، سیدہ رونے کو آئی ہوں گی، ارے خیمہ نہیں بیت الشرف سے رونے کی آواز آتی ہوگی، ہائے میرا لال اتنا زہر دیا گیا۔ رونے والوں میرے مولا نے حالت شہادت سے متصل ہوتے ہوئے بستر شہادت پر سب کو جمع کیا۔ کہتے ہیں جب راوی پہنچا خدمت جناب حمیدہ میں تو یہ فرماتی ہیں تم اس وقت موجود نہ تھے جبکہ امام کا آخر وقت تھا، ارے پسینے پیشانی پر آتے تھے اور رو کے فرماتے تھے یاد رکھو اے میرے چاہنے والو، میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ ہماری شفاعت اسے حاصل نہ ہوگی،
جو نماز کو ہلکا سمجھے، مولا بڑا خیال کیا، ہمیں پیغام پہنچا دیا، اے حسین کے ماتمدارو، ہماری شفاعت تمہیں ضرور ملے گی مگر نماز کو ہلکا نہ سمجھنا۔ مولا آپ کا پرسا امام موسی کاظم کی یتیمی کا ماتم، اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جنت البقیع میں روضہ معصومین کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء عالم، مراجع عظام والمرحومین کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ فرش عزا بچھانے والوں کے مرحومین کو یاد کیجیے۔ مرحومہ